ایک دوسری بات اس میں ایڈ کر لیجئے، جیسے کہ صغرا اور کبرا ہوتا ہے منطق میں، صغرا اور کبرا سے پھر نتیجے نکلتے، وہ صغرا ہے، اب کبرا کیا ہے؟ واحد شخصیت ہے پوری تاریخ انسانی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک فرد واحد سے ایک دعوت کا آغاز کیا۔ کوئی امت نہیں تھی، اگر آپ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو چلیے ایک امت تھی، ایک قوم تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخر لوگ ملے، قوم تھی موجود بنی اسرائیل، لیکن نہیں، یہاں تو فرد واحد تنے تنہا دعوت کا آغاز کر رہا ہے، اور ایک کے بعد 4 شامل ہوئے، 5 بنے ہیں۔ اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جگری دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی جو زیر تربیت بھی ہیں، زیر کفالت بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ غلام جن کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، زید ابن حارثہ، 1 جمع 4 5، اور 10 برس تک، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شاید پہلے، کہ بمشکل سے 125 یا 150 آدمی جمع ہوا، جیسے کہ کوئی پرندہ جو ایک ایک تنکا لاتا ہے چونچ میں اور وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، وہ جد و جہد، دعوت، تبلیغ، یہ سارے مراحل۔ پھر یہ کہ وہ انقلابی جد و جہد، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، سب مراحل سے اسی ایک لائف سپین میں، اسی 20 برس کے عرصے میں، اور ہر مرحلے پر سیادت و قیادت وہی شخص کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نظیر نہیں۔ میرے نزدیک یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ویسے بھی ایک بات ہے جو حضرت عائشہ نے فرمائی تھی، قرآن اور محمد 2 جداگانہ اینٹیٹیز نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان خلقہ القرآن، حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور یوں کہا جا سکتا ہے قرآن کا سب سے بڑا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں۔ تصور کیجئے کہ ایک ہی شخص ہے جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہا ہے مکے میں، گلیوں میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، گلیوں میں گھوم کر، اور وہی شخص ہے جو کچھ سالوں کے بعد حنین میں، بدر میں، احد میں سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دے۔ یہ 2 متضاد چیزیں کسی انسانی شخصیت میں جمع نہیں ہیں۔ جیسے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا، he is the only person supremely successful on both the religious and secular levels یا planes۔ اسی طرح واقعہ یہ کہ یہ جامعیت کبریٰ بھی کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے، کسی نبی میں موجود نہیں، کسی دوسرے رسول میں موجود نہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان کی معاذ اللہ کوئی توہین مقصود نہیں ہے، لیکن واقعہ تو واقعہ ہے، اظہار واقعہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ کہیں آپ کو یہ 2 متضاد چیزیں یکجا جمع نہیں آئیں گی۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لائف سپین میں 20 برس میں ایک مکمل گمبھیر ترین انقلاب برپا کرتے ہوئے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم تمام مراحل سے گزارتا ہے اپنی ذاتی بنفس نفیس اپنی قیادت و رہنمائی میں، تو اس سے منطقی نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سمجھے کہ انقلابی عمل کس شے کا نام ہے، تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے سیرت النبی کے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اس لیے کہ تقابل کر لیجئے، انقلاب فرانس، والٹیئر اور روسو جیسے کل بھی تذکرہ ہوا تھا، اور بھی اسیوں مصنفین تھے، انہوں نے ایک فکر دیا، لیکن وہ تو ڈیسک ورکرز تھے، مفکرین تھے، لکھنے والے تھے، صاحب قلم تھے، وہ میدان کے لوگ تھے ہی نہیں، مرد میدان تھے ہی نہیں، قیادت میں کوئی حصہ ان کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ہی سخت خونی انقلاب، بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے اتفاق یہ کہ 2 ہی شخص ہیں، مارکس اور اینجلس، جنہوں نے ایک فکر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فکر ہے، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب، کتاب تو ہے، انقلاب آفری کتاب ہے، لیکن یہ کہ وہ خود جرمنی میں بیٹھ کر وہ کتاب لکھی، انگلستان میں بیٹھ کر لکھی، وہ اپنی زندگیوں میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں لا سکے، ان ملکوں میں تو کبھی آیا ہی نہیں انقلاب، خود وہ مرد میدان تھے ہی نہیں، وہ تو صاحب قلم تھے، قلم کے دھنی تھے۔ انقلاب آیا ہے کہاں؟ جا کر روس میں، بولشویکس اور مونشویکس کی جد و جہد اور لینن کی قیادت میں۔ تو ان تمام کے پس منظر میں دیکھیے تو ظاہر بات ہے، منطقی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ جائی جاست، کہ اگر کوئی شخص واقعتاً یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت واقعتاً آرزو مند ہے، خواہش مند ہے نظام کو بدلنے کی، نظام بدلنا چاہے، اس لیے کہ انقلاب کے معنی نظام بدلنا، اجتماعی نظام کی تبدیلی،
اور وہ جاننا چاہے کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہے، ہر مرحلے کے لوازم کیا ہیں، تو اس کے لیے بمصطفیٰ برسا خویش راہ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. انہی قدموں میں آنا ہوگا اور سیرت النبی ہی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اسی کے بٹوین دی لائنز ریڈ کرنا ہوگا. صرف سیرت نہیں بلکہ فلسفی آف سیرت، فلسفہ سیرت پر غور کرنا ہوگا کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پیش رفت جو ہو رہی ہے، پیش قدمی ہو رہی ہے، کن شرائط کو پورا کر کے ہو رہی ہے، کیا پری ریکویزٹس ہیں، کس مرحلے کے کیا تقاضے ہیں، کس مرحلے کے کیا لوازم ہیں. ورنہ تو واقعہ یہ ہے کہ عام لوگوں نے، مستشرقین نے تو اس موضوع کو جو ہے تنقید کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہدف بنایا ہے تنقید کا کہ حضور کے ہاں یہ تضادات ہیں. اسی لیے محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ 2 کتابیں لکھی پروفیسر منٹگومری واٹ نے، تاکہ تضاد کو ہائی لائٹ کر سکے کہ محمد مکے والا محمد تو کچھ اور نظر آ رہا ہے اور یہ مدینے والا محمد کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توائنبی کا ایک جملہ ذہن میں بجھا ہوا در حقیقت اس کی ہے پوری تشریح جو منٹگومری واٹ نے کی ہے. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. کہ مکے میں وہ کہتا ہے نقشہ جو تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعی نبیوں والا تھا، وہ تو وہی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ والا نقشہ ہے، وہی تبلیغ ہے، وہ کرائی فرام دی ولڈرنس ہے، وہی لوگوں کو دعوت ہے، تبلیغ ہے. پھر یہ کہ وہی صبر ہے، اسی کی تلقین ہے. چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم ہاتھ پہ اٹھاؤ. تو وہی وہ نقشہ تو ہے کم سے کم، چاہے وہ انہیں نبی مانے نہ مانے. یہ مانتے ہیں کہ وہ نقشہ جو ہے مکے میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں والا ہے، بٹ دیر ہی فیلڈ. مدینے میں آ کر کامیاب ہوئے، وہاں تو وہ اسٹیٹس مین ہے، سپہ سالار ہے. ساری سپرلیٹو ڈگریز کے اندر جو ہے ایڈجیکٹیوز استعمال کر لیے ہیں منٹگومری واٹ نے تعریف کے حضور کے لیے. نہایت دور اندیش، معاملہ فہم، نہایت ہی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت، بڑی سیاسی بصیرت کی حامل شخصیت. لیکن حقیقت میں بڑے سٹل انداز میں تنقید ہو رہی ہے کہ یہ دو متضاد شخصیتیں ہیں، یہ ایک شخصیت کے اندر یہ دونوں چیزیں سما نہیں سکتی. مکے والا محمد کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والا کچھ اور. اس کو بھی جب تک کہ انقلابی عمل کے مراحل کو نہیں سمجھیں گے کہ ان میں کیا تسلسل ہے، کیا ربط ہے، ایک ہی پروسیس کے مختلف مراحل ہیں جن کے تقاضے مختلف ہیں، اس وقت تک واقعہ یہ کہ یہ سیرت کا فہم صحیح طور سے حاصل نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ دوسری بحث تھی جو مکمل ہوئی. اب آئیے جو اصل آج کی گفتگو ہے وہ انقلابی عمل یا انقلابی جد و جہد کے مراحل اور ہر مرحلے کے لوازم ہیں کیا. لیکن ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں عمومی اصطلاحات میں جو آج کی اصطلاحات ہیں. یہ میں نے عرض کر دیا کہ میں نے ڈرائیو کیا ہے سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بعد میں کل اور پرسوں در حقیقت گویا کہ جو گفتگو ہوگی وہ سیرت النبی ہی کا تجزیہ ہے، حیات نبوی ہی کے مختلف مراحل کا تجزیہ ہوگا. تو سب کچھ جو ہے اس کی سورس سیرت النبی، ماخذ سیرت النبی وہیں سے لیا ہے. لیکن میں دینی اصطلاحات کو استعمال نہیں کرنا چاہتا. کل اور پرسوں کریں گے لیکن آج نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا جو تنزل کا، انحطاط کا، زوال کا جو دور آیا ہے، جس کے نتیجے میں دین مذہب بن گیا ہے، بندگی میں بھٹکے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. یہ دین اسلام جو ہے آزاد ہو، سربلند ہو، غالب ہو تو دین ہوتا ہے، مغلوب ہو جائے، محکوم ہو جائے تو دین نہیں رہتا، مذہب بن جاتا ہے. تو یہ جو مذہبیت کا دور گزرا ہے اسلام پر اور آج بھی ہے، اس نے اسلامی اصطلاحات کو بھی در حقیقت اس کے مفہوم کو بہت محدود کر دیا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو بدل کر رکھ دیا ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا. تو اگر انہی الفاظ کے حوالے سے، انہی اصطلاحات کے حوالے سے بات ہوگی تو ذہن الجھ جائے گا. لا محالہ وہی مفہوم کے جو رائج ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کبھی فضا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جاتی ہے تو لا محالہ آپ اس کو انہیل کرنے پر مجبور ہیں، آپ کے پھیپھڑے میں وہ جائے گی، سانس تو لینا ہے جینے کے لیے. اسی طرح جو بھی تصورات اور جو بھی ان اصطلاحات کے مفاہیم ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، لا محالہ وہی ذہن میں آ جاتے ہیں اور وہ حجاب بن جاتے ہیں. لہذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو کچھ میں نے مراحل انقلاب اخذ کیے ہیں انہیں عام اور جدید اصطلاحات میں بیان کروں گا، دینی اصطلاحات قرآن اور حدیث اور سیرت کی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے.
پہلا مرحلہ کسی بھی انقلابی عمل کو انیشیٹ کرنے کا، اس کے آغاز کا، اس کے لیے لازمی شے ہے کوئی انقلابی نظریہ، کوئی فکر، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ، کوئی تصور، علمی تصور۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی نشر و اشاعت سے ایک عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ The ball is set rolling، وہ گیند حرکت میں آتی ہے کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی فکر کی بنیاد پر۔ انقلابی نظریہ، انقلابی فکر، اس کی نشر و اشاعت۔ اس انقلابی نظریے کے دو لوازم ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے خوب تجزیہ کر کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انقلابی نظریہ ایسا ہونا چاہیے، اگر انقلابی جد و جہد کو شروع کرنا ہے، کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہو، جو بھی رائج نظام ہے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی، اس کی جڑوں پر وہ نظریہ تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے۔ ورنہ وہ وعظ ہے، نصیحت ہے، تلقین ہے، یا کوئی ذہنی عیاشی کا ذریعہ ہے، کوئی اونچا فلسفہ ہے، کوئی فکر ہے، گتھیاں سلجھانے والی بات ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یہ سب کچھ وہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ جو بھی ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کی جڑوں پر وہ تیشہ بن کر نہیں گرتا تو وہ نظریہ انقلابی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پھر اکثر و بیشتر وہ ایک وعظ بن جائے گا، نصیحت ہوگی، تلقین ہوگی۔ اس وعظ اور نصیحت اور تلقین سے کچھ افراد یقیناً بہتر ہو جائیں گے، ریفارمڈ ہوں گے، بہتر شخصیتیں کچھ وجود میں آ جائیں گی، افراد اور اشخاص ان میں کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن یہ ذرا تلخ بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے آپ ایک ظالمانہ نظام کو شریف، محنتی، دیانتدار کارکن فراہم کر دیں۔ انگریز کی گاڑی کو چلانے کے لیے ہمارے بہت سے صوفیاء کے حلقوں نے بڑے دیانتدار، بڑے فرض شناس، بڑے وقت کی پابندی کرنے والے بہت نیک کارکن فراہم کر دی۔ گاڑی وہ انگریز کی کھینچ رہے ہیں، اس کی گاڑی میں جتے ہوئے ہیں، اور اسے اور کیا چاہیے؟ وہ المطلوب، جتنا سدا ہوا گھوڑا ہو، جتنا اپنے مالک اور آقا کے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کرتا ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو کہ یہ کرپٹ ہوگا، کہیں کوئی رشوت لے گا، تو اس کے لیے تو سب سے زیادہ ہو المطلوب، اسے اور کیا چاہیے؟ تو اگر نظام کی جڑوں پر وہ تیشہ بن کر نہیں گر رہا ہے تو ایک تو میں نے مثبت پہلو بیان کیا، کچھ لوگ اچھے ہو جائیں گے یقیناً، ان کا اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت میں کوئی بہتری ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک منفی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ نظام ظالمانہ ہے، استحصالی ہے، جابرانہ ہے، استبدادی ہے، تو در حقیقت ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں گویا کہ آپ نے اس نظام کو محنتی، دیانتدار، فرض شناس کارکن فراہم کر دیے ہیں، اس کے استحکام کا ذریعہ آپ بن گئے ہیں، اس کو سہارا دیا ہے بجائے اس کے کہ اس نظام کو آپ تبدیل کریں۔ دوسری شرط، پہلی شرط تو یہ ہوئی انقلابی نظریے کے لیے کہ وہ جو سماجی، سیاسی اور اقتصادی نظام ہے اس کی جڑوں میں سے کسی پہلو سے وہ تیشہ بن کر گرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو وہ ہونا چاہیے بالکل جدید نظریہ، جدید فکر، جدید کوئی تصور، جدید فلسفہ، اور اگر جیسا کہ ہمارا جو ریفرنس ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ قدیم کی طرف ہوگا، اگر وہ کوئی قدیم نظریہ ہے تو اس کی ری انٹرپریٹیشن، اس کی تعبیر جدید، یا بلکہ لفظ استعمال کر رہا ہوں علامہ اقبال کے خطبات کا جو ٹائٹل ہے اس کے حوالے سے، اس کی تشکیل جدید ضروری ہے، جو وقت کی ایڈیم میں، جو ایڈیم آف دی ٹائم ہے، جو بھی اصطلاحات ہے اس دور کی، جس دور میں آپ انقلابی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس دور کی علمی اور فکری سطح ہے، اس پر اگر آپ اس کی تعبیر نو نہیں کریں گے، اس کی تشکیل جدید کر کے پیش نہیں کریں گے، تو اس سوسائٹی کا جو اوپر کا طبقہ ہے، جو انٹلیکچول اور جو ایلیٹ ہے طبقہ، وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ اور کسی بھی انسانی معاشرے میں وہ طبقہ جو ہے وہ بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو کسی ایک انسان فرد کے جسم میں اس کا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ ادھر چلو، اور جسم چلنا شروع کرتا ہے۔ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شے کو پکڑنا ہے، ہاتھ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پکڑتا ہے۔
اس اعتبار سے انقلابی نظریے کے لیے پہلی بات یہ کہ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات انقلابی نظریہ نمبر ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے